استغفار سے سارے مسائل کیسے سولو ہو جاتے ہیں، آپ کو آج میں اس ویڈیو میں استغفار کے بارے میں بتاؤں گی۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ استغفار کو پڑھنا شروع کر دے تو اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے راستے سے پریشانیاں، رکاوٹیں سب ختم ہو جاتی ہیں، مصیبتیں ٹال دی جاتی ہیں، اس کے معاملات جو ہیں وہ کھلنے لگ جاتے ہیں۔ آج میں بات کر رہی ہوں سید الاستغفار کی، ایسا استغفار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ یہ والا جو استغفار ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکیہ عالم۔ میں اس استغفار کے بارے میں جو بتا رہی ہوں وہ بہت زیادہ پاورفل ہے، بے شمار اس کے فائدے ہیں۔ اس استغفار کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ یقین مانیے جو میں آپ کو استغفار بتاؤں گی وہ بڑا ہی پاورفل ہے۔ وہ آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، بس روزانہ ڈیلی کا معمول بنا لیں۔ آپ کے 100 مرتبہ آپ کو لازمی پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح پڑھنا ہے۔ جب آپ کو ٹائم ملتا ہے جب آپ پڑھ لیں، اور اگر آپ تہجد میں پڑھتے ہیں تو اس کے تو بے شمار فائدے ہیں۔ استغفار کو اپنی زندگی میں اگر آپ شامل کرتے ہیں تو آپ کے مسائل حل ہونے لگ جاتے ہیں۔ آپ نے میری بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی اور انشاءاللہ آپ لوگوں نے استغفار کے فائدے دیکھنا بھی شروع کر دیے ہوں گے۔ مشکلیں دور ہونے لگ جاتی ہیں، گناہ معاف ہونے لگ جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اللہ پاک جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، اسے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے اس کو جو ہے وہ دور کر دیتا ہے۔ اس کی زندگی میں جتنی بھی پرابلمس چل رہی ہوتی ہیں سب دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لیتے ہیں تو یہ سارے جو مسئلے ہیں آپ کی زندگی سے ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کی زندگی جو ہے بدل جاتی ہے۔ استغفار کا مطلب جان لیجئے، سب سے پہلے کہ ہم رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنے آپ سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ آئندہ ان گناہوں سے بچنے کی ہم کوشش کریں گے۔ گھر میں رزق میں برکتیں شروع ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور بھاگ جاتی ہیں، مصیبتیں دور بھاگ جاتی ہیں۔ جس گھر میں استغفار پڑھا جاتا ہے اس گھر میں شیطان بھی جو ہے وہ داخل نہیں ہوتا۔ مالی معاملات بہتر ہونے لگ جاتے ہیں۔ قرضے جو آپ کے اوپر ہیں، اتنے زیادہ قرضے چڑھے ہوئے ہیں، کتنے ہی نہ چڑھے ہوں آپ کے اوپر قرضے، وہ سب جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا اور عہد کرنا کہ اب مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، اب میں ہر گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گی، میری پوری کوشش ہوگی کہ میں گناہ نہ کروں۔ اگر آپ بھی سے کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے، آپ لوگوں سے ہو جاتا ہے، تو انسان کا دیکھیں خطا کا جو ہے وہ پتلا ہے، تو فوراً جو ہے آپ توبہ کر لیجئے اللہ تعالیٰ سے، یا پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل توبہ پڑھ لیجئے۔ یقین مانیے جو لوگ استغفار کرتے ہیں ان کی زندگی جو ہے بدل چکی ہوتی ہے۔ جو آج میں 8-10 مہینے پہلے سے ویڈیو بنا رہی ہوں استغفار کے بارے میں، آپ کمنٹس دیکھ لیجئے، میڈیکل اسٹوریز دیکھ لیجئے، کیسے لوگوں کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے میڈیکل اسٹوریز شیئر کی تھیں جس پہ میں نے ویڈیوز بنائی ہیں، آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کے جو دل ہے اس میں امید پیدا ہوگی کہ آپ کے لیے بھی کیسے آسانی آتی ہے، اور آپ کے دل میں آئے گا کہ ہمیں بھی استغفار کرنا چاہیے۔ کیسے اللہ پاک جو ہیں وہ لوگوں کی زندگی میں رزق دیا ہے۔ آپ جب چینل کو پیچھے جا کر ویڈیوز کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اور کیسے آپ کے بھی ان کی طرح معاملات جو ہیں وہ سولو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ سب ان کی جو لائف میں ہوا ہے، استغفار کی جو میں نے ویڈیوز بنائی ہیں ان کی لائف میں یہ سارے جو پرابلم سولو ہوئی ہیں، ان کی جو پریشانیاں سولو ہوئی ہیں وہ کس وجہ سے ہوئی ہیں؟ استغفار کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ جب ہم استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، وہ معافی مانگنے والے بندوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے جس گھر میں استغفار کیا جاتا ہے اس گھر میں، اس محلے میں کوئی پریشانی آ ہی نہیں سکتی۔ دیکھیں خود کو تو فائدہ ہوتا ہے، آس پاس کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اس گھر میں، اس محلے میں برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، رحمتیں برستی ہیں۔ اور یقین مانیے ہم سے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، بال بال گناہ میں ڈوبا ہوا ہو، اور آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ اب ہمیں معافی نہیں ملے گی، تو آپ اپنے دل سے یہ بات نکال دیجئے کہ آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، روئیے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ سے جب ہم معافی مانگنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے۔ اگر آپ سچے دل سے آپ معافی مانگتے ہیں، اگر آپ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، خوب معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے کنیکشن مضبوط کر لینا چاہیے آپ کو۔ جب اللہ تعالیٰ سے کنیکشن مضبوط ہوتا ہے تو یقین مانیے وہی کام جو آپ کو عرصہ پہلے لگ رہا تھا کہ اب نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اب آپ اس کام میں ہاتھ ڈال رہے ہیں تو جو کام ہے وہ آسان ہو رہا ہے آپ کے لیے۔
نقصان یقین مانیے آپ کو نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے آپ جب کنیکشن مضبوط ہو جائے گا تو آپ مٹی کو بھی ہاتھ لگاؤ گے تو وہ آپ کے لیے سونا بن جائے گی۔ اتنے آپ کو پروفٹس ہوں گے، اتنے زیادہ کاروبار میں، جس کاروبار میں آپ ہاتھ ڈالو گے وہاں پہ برکتیں آئیں گی جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک فرشتوں کی فورسز کو آپ کی حفاظت کے لیے معمور کر دیتا ہے، یعنی کہ آپ کے ارد گرد فرشتے آنے لگتے ہیں آپ کی ہیلپ کے لیے اور آپ کی حفاظت کے لیے۔ آپ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتے لگا دیتا ہے، اس لیے استغفار کرنا چاہیے۔ آپ جو لوگ پوچھیں گے کہ استغفار کس وقت کریں تو کون سے وقت کرنا چاہیے، تو دیکھیں استغفار جو ہے آپ پورے وقت میں، پورے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ لوگ تہجد پڑھتے ہیں اس وقت استغفار کرتے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے فائدے حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ استغفار کے وقت جو ہے فوراً دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور فوراً توبہ بھی آپ کی قبول ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ مانگو، ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ جب اس وقت آپ کو مانگنے کے لیے بلا رہے ہیں تو یقیناً آپ کے استغفار بھی قبول ہوگا، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کے رزق میں برکت آنا بھی شروع ہو جائے گی اور صحت میں، عمر میں، ہر جگہ برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ اب دیکھیں کون سا استغفار کرنا ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا سید الاستغفار۔ بہت سارے لوگ دیکھیں سید الاستغفار کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے میں یہ مینشن کر رہی ہوں کہ آپ کو یہ والا جو استغفار ہے آپ کو پڑھنا ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ تہجد میں پڑھ لیں تو یقین مانیے تہجد کے بعد اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ تو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بینیفٹس ہوں گے۔ اور آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے لیں تاکہ آپ کو جو ہے ڈھونڈنے میں دقت نہ آئے، آپ کو پریشانی نہ آئے۔ سید الاستغفار بہت ساری جو حدیث کی کتابیں ہیں اس میں بھی سید الاستغفار مینشن ہے، لیکن اگر آپ کو دقت آ رہی ہے تو آپ یہاں سے اسکرین شاٹ لے لیں۔ 21 دن آپ پڑھیے، 41 دن پڑھیے، پھر دیکھنا آپ اپنے روٹین میں شامل کر لیں گے۔ 21 دن 41 دن میں ہی آپ کے مسئلے حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن آپ جو ہے اس کو پرماننٹ اپنی لائف میں اگر شامل کر لیتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے بینیفٹس ملیں گے، آپ کے سارے جو مسئلے ہیں وہ سولو ہو جائیں گے۔ اور سید الاستغفار کے بارے میں تو حدیث وغیرہ کے ذریعے بھی بتایا گیا ہے، تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ وظیفہ ہے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ آپ خود سے پڑھنا شروع کر دیں اور انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنا اثر ہوگا، آپ کو کتنے فائدے ملنے لگ جائیں گے۔ اور آپ اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ ساری کی ساری مل جائیں۔